السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کی یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ آج ہم کو TRS سرکار کا جو چیف منسٹر ہے کے چندر شیکھر راؤ، جو بظاہر مائنارٹیز اور مسلمانوں کے ہمدرد ہونے کے وہ دعوے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے عمل کو دیکھا جائے تو ہر طرح سے یہ مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو نقصان اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے املاک کو اور مسلمانوں کے آثار قدیمہ کو یہ نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا ہے انہوں نے۔ اور ابھی حال میں چوٹوپل الماس گڑے کا واقعہ منظر عام پر آیا، جو مسجد کے تحت 422 ایکڑ زمین موجود تھی، وہ 422 ایکڑ جا کر اب صرف 400 گز زمین باقی رہ گئی ہے، اور یہ تمام کارستانی ہمارے چیف منسٹر کی ایما پر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح شہر حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کے ہزاروں ایکڑ زمینوں کو یہ چیف منسٹر نے نیست و نابود کر دیا ہے، یعنی در پردہ مسلمانوں کی معیشت کو یہ ختم کرتے جا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اسی طرح تمام اوقافی زمینوں کو یہ فروخت کر دیں گے، اور قبرستانوں کی بھی فروختگی کا سلسلہ شہر میں بدستور جاری ہے۔ اس بات سے تمام عوام بخوبی واقف ہے۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آج سے 10-12 سال کے بعد میں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب کسی مسلمان کو 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے نصیب نہیں ہوگی، اگر ہم ابھی بھی آنکھ نہیں کھولے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس KCR کا ساتھ دینے میں خود ہمارے اپنے بھائی جناب محمود علی صاحب اور ہمارے وقف بورڈ کا چیئرمین محمد سلیم، جو بظاہر یہ مسلمان ہیں لیکن یہ KCR کی پرستش کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں، یہ کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں جھکے ہوں گے، لیکن یہ KCR کے سامنے ہمیشہ سجدہ-ریز رہتے ہیں۔ آج ان کے والدین کی روحیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے لیے بددعائیں دے رہی ہوگی کہ ہم دنیا میں کیسی اولاد کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا جن کو موقع ملا وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتے آ رہے ہیں۔ آج ان کے ماں باپ کی روحیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بددعائیں دے رہی ہوں گی اور ان کے خبروں میں لرز رہی ہوگی آج ان کی اولاد کے یہ کارستانی دیکھتے ہوئے۔ لیکن نہ محمود علی کو شرم آ رہی ہے، نہ چیئرمین محمد سلیم کو شرم آ رہی ہے۔ آج ہزاروں ایکڑ اوقافی اراضیات کو کوڑیوں کے مول میں سیاسی بے روزگاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور کروڑوں روپے اس سے حاصل کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا چیئرمین آج تک حساب بتانے سے قاصر ہے کہ اوقافی جائیدادوں سے کتنی آمدنی ہوئی ہے اور وہ آمدنی خرچ کس میں ہو رہی ہے۔ لیکن اور اس سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہمارے چاہے کسی بھی پارٹی کے قائدین ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کے ہو، وہ وقف بورڈ سے اس کا حساب طلب کرنے کے لیے ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ زبان کیسے ہوگی؟ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، تو بھلا ایک حمام کے سب ننگے ہیں تو ایک ننگا دوسرے کو ننگا نہیں کہہ سکتا۔ آج جو ہے نا ہمارا وقف بورڈ کا اور ہماری حکومت کا یہی حال ہوا ہے۔ آج میں مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ بالخصوص نوجوانوں کو، اے نوجوانوں اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ آج ہمارے آباء و اجداد جو اربوں کی املاک ہمارے لیے چھوڑے ہیں، یہ مفاد پرست، یہ مسلمانوں سے ہمدردی کا ڈھونگ رچانے والا ہمارا CM اور یہ ہمارے نام نہاد مسلمان محمود علی اور محمد سلیم، یہ ہماری املاک کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتلاتا چلوں، جس طرح مسلمانوں کے لیے وقف بورڈ ہے، اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ایک انڈومنٹ قائم ہے،
لیکن مجال نہیں ہے کہ انڈومنٹ کی ایک ہی جائیداد کسی مسلمان کے پاس ہو، لیکن آج اوقاف کی تقریباً 40 تا 50% جائیداد آج ہمارے ہندوؤں کے قبضے میں چلے گئی ہے، اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، خود ہمارا وقف بورڈ ہے، ہمارا وقف بورڈ کا چیئرمین ہے، اور ہمارے سیاسی لیڈران ہیں جو مفاد پرستی میں۔ آج میں آپ کو بتلا دوں کہ پٹیل مارکیٹ کے اندر کے کئی ملکیات جو وقف املاک ہے، آج وہ ان کے اندر جو کرایہ دار ہے، اصل جو کرایہ دار ہے وہ ہمارے ہندو ہے۔ کیا انڈومنٹ کی کوئی جائیداد کسی ایک مسلمان کے پاس ہونے کی کوئی ثبوت بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ ہم ایسوں کو اپنا ہمدرد سمجھے ہیں جو بظاہر ہمدردی کا لباس اوڑھے ہوئے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نہ معلوم ان کا حشر کیسے ہوگا، نہ گورے سکندر نہ خبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ محمود علی، تم اپنی کرسی بچانے کے لیے آج مسلمانوں کو قربان کر رہے ہو، اور بباغ دہل تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے CBI کی انکوائری کرائیں گے۔ ارے کتنوں کو بیوقوف بنائیں گے محمود علی صاحب؟ خود اپنے روح سے پوچھو کہ تم کیا ہے، اپنی روح سے تم یہ سوال کرو، اپنے ضمیر سے سوال کرو کہ تمہارے ضمیر میں، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا تم کو اس بات کا احساس ہے کہ تم کو مرنا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے؟ آج تمہارے ماں باپ کی روحیں تڑپ رہی ہوگی کہ تمہارا نام محمود رکھ کر انہوں نے غلطی کی ہے، کاش کہ اگر تمہارا نام کوئی دوسرا ہوتا تو ہم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ محمد سلیم، آپ کو بہت بڑا ناز ہے، فخر ہے کہ میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہوں۔ شرم آنی چاہیے تم کو۔ ہمارا وقف بورڈ بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے جو تمہاری تنخواہ نہیں دے سکتا۔ ارے بظاہر تم تنخواہ تو نہیں لے رہے ہو، لیکن کتنے سو کتنے ہزار ایکڑ زمینوں میں تم تغلب و تصرف سے کام لیے ہیں، تمہارا ضمیر بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تمہارے یہ کالے کرتوت کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہیں گے، اور اس کا خمیازہ تم کو دنیا میں بھی بھرنا پڑے گا، اور آخرت تو تمہاری تو اب برباد ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری آنے والی نسلیں کبھی تمہارے حق میں دعا نہیں کرے گی، بلکہ جس سے بھی سنے گی کہ تمہارے حق میں بددعائیں دے گی، اور یہ کہے گی کہ اللہ ہم کو ایسی نسل میں کیوں پیدا کیا جو ہمارا ہم جس کا خون ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی غداری کیا ہے، مسلمانوں کے جان و مال کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اور جتنے اوقافی املاک ہے اس کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل چوٹپل کا عنقریب دورہ کرے گی، اور وہاں کے حالات کا بنفس نفسی جائزہ لے گی، اور اس کے خلاف ہم ایک منظم پیمانے پر اسی مقام پر ہم ایک تحریک شروع کریں گے۔ اور جہاں بھی میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، جہاں بھی اوقافی جائیداد ہے، ہر مسلمان کو حق ہے اس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائے، قانونی چارہ جوئی کرے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو بھی بن پڑ سکتا ہے کرے۔ یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا پیغام ہے۔